محمد درانی صاحب، ہم بات کریں 2025 کی کہ کیسا گزرا قانونی اعتبار سے، سیکورٹی چیلنجز کیا تھے، معیشت کے حوالے سے بات کریں گے عابد سولاری صاحب سے، سیاست کے حوالے سے سر درانی صاحب آپ نے بڑے پروگرامز کیے ہیں، 2025 میں بھی میرے پروگرام میں شرکت کی ہے، تو سیاست کے اعتبار سے 2025 آپ کو کیسا لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاست کے اعتبار سے اگر 2025 کو دیکھیں تو میرا خیال ہے جتنی اس سال میں ہمیں قومی سطح کے اوپر کامیابیاں ملی ہیں اور جتنے ہمارے پرانے دکھوں کا مداوع ہوا ہے، لیکن سیاست نے ہمیں بہت ہی وہ کیا ہے، مایوس کیا ہے، رسوا کیا ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تکلیف دہ صورتحال ڈیولپ کی ہے، کیونکہ سیاست جو ہوتی ہے وہ پبلک کی ول اور پبلک کی اوپینین سے آگے چلتی ہے، اور سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں جو حکومت بناتے ہیں ان کی جاب گورننس کی ہوتی ہے، اور گورننس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا نظام جو ہے ملک کے اندر قائم، ملک کی معیشت کو چلانا، معیشت کو استحکام دینا، پبلک کو انصاف دینا، عدلیہ کو مضبوط کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے بالکل جو 2025 کی جو ساری سکون اور ٹھنڈ، مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تو جو 50 سال 56 سال کا دکھ تھا جو کہ دل پہ ایک اس کی طرح 70 سے اب تک بیٹھا ہوا تھا، اس مشرقی پاکستان کی تقسیم کا اور بھارت کی جو ہاتھوں جو تذلیل ہمیں سہنی پڑی تھی، اس کا مداوع جو ہے وہ 2025 میں ہوا ہے، اور اس خوبی سے ہوا ہے کہ پوری قوم اور پاکستان کی افواج ان سب نے مل کے جو ہے میرٹ کے اوپر اور پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے پاکستان کو عزت اور اس کی توقیر واپس دلوائی ہے۔ تو اس لحاظ سے تو بہت مطلب میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، مجھے تو وہ اپنے والد کے وہ آنسو نہیں بھولتے تھے، چونکہ وہ قائد اعظم کے گارڈ بھی رہے ہوئے تھے ایز اسٹوڈنٹ، اور انہوں نے بہت تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا۔ جب 71 کا ثانیہ ہوا تو مطلب میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ان کی آنکھوں میں جو ہے دکھ اور اس کے آنسو دیکھے۔ مجھے تو ایسے لگا کہ اس مارکہ حق کے بعد ہم نے اس دکھ کا مداوع جو ہے مطلب غالباً وہ مطلب اگلے جہان میں۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ چونکہ اس پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بنگلہ دیش کے حوالے سے 1971 اور اپنے والد کے حوالے سے آپ نے بڑی جذباتی گفتگو کی ہے، بٹ بہت سے لوگ ہیں، ایک ہمسفر غزل ہے گانے کی صورت میں بھی آپ نے سنا ہوگا اس کو، وہ جو لیرکس تھے بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ شاعر نے بنگلہ دیش اور پاکستان کا یہ جو معاملہ ہوا تھا اس حوالے سے لکھے تھے، جس کی کچھ لائنیں مجھے یاد آ گئیں۔ عداوتیں تھیں تغفل تھا رنجشیں تھی مگر، عداوتیں تھیں تغفل تھا رنجشیں تھی مگر، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی۔ جی درانی صاحب۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو زندگی دے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم سفر تھا، مطلب میرے تو کیونکہ ہمارے گھر پاکستان تھا نا، پاکستانیت تھی، تو جو دکھ ہم نے مشرقی پاکستان کا کیا، ہم کبھی اس کو بنگلہ دیش نہیں مان سکے، دل میں بنگلہ دیش بن گیا، اور کبھی اس دکھ کا کوئی زخم مندمل بھی نہ ہو سکا۔ لیکن اس دفعہ جو ہے نہ صرف وہ دکھ مندمل ہوا، بلکہ اس کے بعد جو بنگلہ دیش کے ساتھ جو ریلیشنز میں ایک ریوائیول آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی تاریخ کے اندر اس ریوائیول کو اگر 25 سے منسوب نہ کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہوگا، اور یہ ایک ایسا تعلقات کا ریوائیول ہوا ہے کہ وہ جنہیں مطلب نصف صدی تک ہمارا دشمن بنانے کی کوشش کی، پتہ چلا وہ تو ہمارے بھائی تھے، اور وہ بھائی ایسے تھے کہ آج ان کی آنکھوں میں ہمارے لیے محبت ہے اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت ہے۔ مطلب وہ جو ایک وقتی درار ڈالی گئی تھی وہ آہستہ 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 جو ہے مندمل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ بھی 2025 کا ہی ایک وہ ہے اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ باقی جہاں تک سوال ہے جو دکھ ہے 2025 کا، وہ یہ ہے کہ نہ سیاستدان سمجھے، نہ حکمران سمجھے، نہ وہ ایلیٹ کیپچر اور ایلیٹ کلاس آف پاکستان سمجھی کہ یہ پاکستان ان کا ہے۔ حکمرانوں نے نہیں مانا کہ یہ پاکستان ان کا ہے۔
کا ہے. ایلیٹ کلاس نے نہیں مانا یہ پاکستان ان کا ہے, اور نہ ہی وہ اس کے اندر اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے تیار ہیں, نہ ہی وہ اپنے پیسے یہاں رکھنے کے لیے تیار ہیں. ان کا سب کچھ ملک سے باہر ہے اور وہ ملک سے باہر ہی رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کے عوام کا جہاں تک سوال تو پھر خود بھی ملک سے باہر چلے جائیں نا, یہاں بیٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ بس یہی سیاست کی اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہ لوگ جن کی جائیداد, جن کا کاروبار, جن کے مفادات ملک سے باہر ہیں, جن کے مفادات واقعی ملک سے باہر ہیں, ان کو ملک سے باہر چلے جانا چاہیے. جن کے مفادات, محبتیں, سب کچھ ملک سے جڑا ہوئے, وہ رہے ملک میں. اور ان کو تو بلکہ اقتدار کے لیے بیان ہی کر دینا چاہیے کہ مطلب وہ جو چلو بزنس کر لیں, اگر یہاں کچھ کماتے ہیں چلے ہمیں بھی ٹیکس دیں اور کما لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن چوری کر کے نہ لے جائیں, لالچوں میں کچے پکے سے نہ لے جائیں. درانی صاحب 2025 میں بھی بڑے اب ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہوگا, یہ جتنے بھی ہمارے ماہر نجوم ہیں ہم ان کے ساتھ یہ سیگمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں. آپ کی مسکراہٹ بھی بتا رہی ہے کہ لوگ بڑا غور سے سنتے ہیں ان کی باتوں کو. ویسے میں اس پر اتنا یقین نہیں رکھتی ہوں, یہ میں پہلے بتا رہی ہوں, لیکن ظاہری بات ہے ایک علم ہے ایسٹرالوجی, ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, بہت سے لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں, ہر کسی کا اپنا اپنا یقین ہوتا ہے, تو وہ لوگ سنتے بھی ہیں اور وہ لوگ جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو اس لیے میں کسی کو جج نہیں کر رہی, نہ کسی کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کیوں سنتے ہیں, لیکن میں ہاتھ دکھانے پہ یقین نہیں رکھتی. ہاتھوں کی لکیریں کہتے چینج ہوتی رہتی ہیں, اور نہ میں کسی سے کبھی سٹارز کے بارے میں پوچھتی ہوں. اچھا یہ ذرا مجھے بتائیے کہ درانی صاحب, بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے تھے, کہنے کا مقصد ہے بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے تھے ماہر نجوم اور یہ جو علم ہوتا ہے جن کے پاس ایسٹرالوجی, وہ کہتے تھے 2025 میں ڈیالا کا دروازہ کھل جائے گا, خان صاحب باہر آ جائیں گے. سر نہیں کھلا, نہ وہ باہر آئے, تو پھر ایسٹرالوجی اور جن کا نالج تھا مطلب صحیح نہیں تھا. پہلے تو ابھی جو اکانومی کے اوپر بات چیت کی ہے, نہیں پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں گے, اس کو گول نہیں کرنا آپ نے. دیکھیں میں تو پالیٹکس میں ٹائم لائنز اور ٹائم ڈیٹس جو ہے, ٹائم لائنز تو ہو سکتی ہیں لیکن ڈیٹس جو ہوتی ہیں کسی پالیٹیشین کے اس کا حصہ نہیں ہوتی. اور میں ماضی میں بھی ہمارے دوستوں نے یہ ٹائم لائن والی ایکٹیویٹیز کی ہیں, دھرنے دے کے یا اس قسم کی کہ جی بس جائیں ایونٹس. سیاست جو ہے از ناٹ دا پروسیس آف ڈیٹس اور ایونٹس, اٹس اے پروسیس آف, اٹس این آن گوئنگ پروسیس. یہ چلتا ہوا ایک پروسیس ہے, یہ ایک تسلسل کا ایک عمل ہے جس میں اس کو آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے, اور آپ کے راست اقدام جو ہے وہ آپ کو راست ڈائریکشن میں لے جاتی ہیں, اور رانگ جو آپ کے سٹیپس ہوتے ہیں وہ آپ کے جلے ہوئے ستاروں کو بھی بجھا دیتے ہیں. تو یہ ستارے جو انسان کے ہوتے ہیں یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اور اپنے ہاتھ سے انسان اپنے ستاروں کو روشن کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے ہی اپنے ستاروں کو اندھیرا کرتا ہے. تو اسی لیے یہ جو دروازے کھلنے والی بات ہے, میرا تو بس چلتا تو میں دروازوں کو بند ہی نہ ہونے دیتا, ٹھیک ہے. میری تو ہمیشہ سے یہ خواہش ہے, اور سیاستدانوں کا جیل میں رہنا کسی ملک کے لیے اچھا شعور نہیں ہے. جن کو عوام چاہتے ہوں ان لوگوں کا عوام سے انہیں دور رکھا جانا کسی اچھی حکومت کی علامت نہیں ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ وہ اقدامات ہیں جس سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے, اور قومیں جو ہوتی ہیں جب ان کے اندر ٹکراؤ بڑھ جاتا ہے تو ان کی ترقی سے لے کے, ان کی ہمت سے لے کے, ان کا جذبہ, ہر چیز جو ہے ماند پڑ جاتی ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں, ایک وہ پاکستان ہے, اب مجھے یہ پاکستان کی بات کرنے دو یار آپ کی اجازت سے, وہ پاکستان ہے جو یہاں کے غریبوں کا پاکستان ہے. ایک وہ پاکستان ہے جو یہاں پاکستان کے اندر رہنے اور پاکستان سے محبت کرنے والوں کا پاکستان ہے. اس میں عوام آتی ہیں, اس میں پاکستان کی افواج آتی ہیں, اس میں پاکستان کے اندر کام کرنے والے اداروں کے افراد آتے ہیں. دوسرا وہ پاکستان ہے جس میں حکمران رہتے ہیں, جس کے اندر ایلیٹ رہتی ہے, جن کا سب کچھ ملک سے باہر ہوتا ہے اور جو ملک کے اندر حکمرانی کے لیے آتے ہیں. ایک وہ پاکستان ہے جس میں مرغی چوری کے اوپر سزا مل جاتی ہے, اور ایک وہ پاکستان ہے جس میں ہاتھی چور جو ہیں وہ اسی ہاتھی پہ بیٹھ کے ہمارے اوپر حکمرانی کرنے آ جاتے ہیں. تو اب یہ جو سارا تفاوت ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اب ان کو کوئی ستارہ نہیں پکڑ سکتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو صرف ڈنڈا ہی پکڑ سکتا ہے یا اقدامات پکڑ سکتے ہیں جو کہ ان چیز کی اصلاح کریں. ستارے بیچارے تو چمکیں گے اور بجھ جائیں گے, اپنی بات کریں گے اور آگے پیچھے ہو جائیں گے.